آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک فقیر اور اس کی 2 روٹیوں کا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین کو کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر مجھے کوئی چیز کھانے کے لیے دو۔ تو وہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اب میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں؟ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت طرز آیا۔ اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے اور اس کو ملک بدل کر دیا۔ وہ عورت بڑی مشکل سے گزارا کر رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد وہاں کے بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو، میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اس کی والدہ نے اسے بتایا، ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ اس کی والدہ نے جواب دیا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جشن منایا گیا اور وہ اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس عورت پر حسد ہو گیا اور وہ دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنا وقت نہیں دیتا جتنی اس غریب نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ کسی طرح اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن تمہاری عزت کو داغ لگا رہی ہے اور وہ بد کردار عورت ہے اور تمہارے پیچھے اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس عورت کو اس کے بچے سمیت ملک سے باہر نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ جب اس کی والدہ کو یہ پیغام ملا تو اس نے ایسا ہی کیا، اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا اور پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بالآخر اسے دور سے ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسی پانی پینے کے لیے جھکی، اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں ڈوب گیا، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے کہا، کیا تو چاہتی ہے ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بےتاب ہو کر کہا، ہاں میں چاہتی ہوں، اللہ عز و جل میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟
उसने कहा हाँ मैं चाहती हूँ। चुनाचे इन दोनों नौजवानों ने दुआ की और इसके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा किया और हैरान कुन नज़रों से इन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से इसका डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और इसके कटे हाथ भी इसे लौटा दिए गए। फिर इन नौजवानों ने पूछा, ए अजीम औरत, क्या तू जानती है हम कौन हैं? औरत ने कहा, मैं आपको नहीं पहचानती। औरत का ये जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तूने एक मजबूर साइल को दी थी। इस हिकायत में हमारे लिए कैसी कैसी नसीहतें मौजूद हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर जो नेक अमल किया जाता है वो कभी रायगा नहीं जाता। आखिरत में इसका अजर मिलता है और दुनिया में भी इसके समरा जाहिर होते हैं। जिस तरह इस अजीम औरत के साथ हुआ कि दुनिया ही में इसको नेकी का बदला मिल गया, लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपना हर अमल अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर करें। जो अमल अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर किया जाता है वो कभी रायगा नहीं जाता। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो अपनी रहमत से किसी को मायूस नहीं करता। इस हिकायत से ये भी दर्स मिला है कि जो किसी के साथ भला करता है इसके साथ भी भला होता है, इसकी भरपूर मदद की जाती है और इसे मायूस नहीं किया जाता। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें भी अपने मुसलमान भाइयों पर खूब शफकत करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।